محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، affiliation with Prophet peace be upon him۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رہنما نہ ہو تو مسافر پر کبھی راستہ نہیں کھل سکتا۔ حضور کی اطاعت اپنی اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ خدا کی پہچان علم کے بغیر ممکن نہیں، اسی طرح حضور کی پہچان بھی علم سے عطا ہوتی ہے۔ جب سے انسان اس سیارہ زمین پر آباد ہوا ہے، اس وقت سے آج تک ہر دور میں کسی نہ کسی خطے میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان ضرور پیدا ہوتا رہا ہے جس نے بنی نوع انسان کو سیرت و کردار کی تعمیر کی دعوت دی اور اعمال کی درستگی کا درس دیا۔ ان عظیم رہنماؤں نے، جنہیں پیغمبر، رسول اور نبی کہا جاتا ہے، ہمیں بنیادی انسانی صفات پر احسن طریق سے قائم رہنے، حیوانوں سے ممتاز زندگی گزارنے اور بلند ترین اخلاقی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی تعلیم دی۔ ان تمام عظیم رہنماؤں میں سب سے ممتاز ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خدا کا ذکر ہوتا ہے۔ ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، ہر وقت اس کے ذہن میں خدا کے تصورات تشکیل پاتے رہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان خدا سے لا تعلق ہو کر زندہ نہیں رہ سکتا، حتیٰ کہ لا دین یعنی کہ جو ایتھیسٹ بھی ہیں، ہر وقت خدا کے ہونے یا نہ ہونے کی بحث میں ہیں۔ اسی طرح قرآن دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اس دنیا میں سب سے زیادہ یاد کی جا رہی شخصیت ہے۔ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے زمین پر آنے والے ہر انسان سے زیادہ چاہا گیا ہے اور چاہا جائے گا۔ کفار اور مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، محمد وہ ہیں جن کی تعریف کر دی گئی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کاملیت یعنی کہ پرفیکشن کو نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی نہ کوئی کجی ہر شخص میں آخرکار دکھائی دے جائے گی، چاہے وہ علم و عرفان کی کتنی ہی بلندی پر کیوں نہ پہنچ جائے۔ اس دنیا میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ رب العزت نے کاملیت یعنی کہ پرفیکشن بخشی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فضیلت انہیں سراج منیرہ کے مقام پر فائز کرتی ہے۔ اللہ نے حضور کا ذکر بلند فرما دیا ہے، اب اسے کون روک سکتا ہے؟ دنیا بھر میں ایسی کوئی مثال نہیں کہ ایک ایسا نبی جو 1400 سال پہلے اس دنیا سے گزرا، وہ آج بھی دنیا کو بدل رہا ہو، انفلوئنس کر رہا ہو۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تمام انبیاء اپنے ادوار تک محدود رہے۔ ان کے گزر جانے کے بعد ان کی تعلیمات اور جو کتابیں خدا نے انہیں دی تھیں، انہیں بدل ڈالا گیا، مسخ کر دیا گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سراج منیرہ ہے۔ آپ کا نور ہر آن ہر لحظہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ غور کریں تو بھید کھلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کفار مکہ نے یہی کیا تھا، پہلے انکار کیا، تمسخر اٹھایا، پھر اذیتیں دی، مخالفت کی انتہا کی، پھر جنگیں لڑیں اور آخرکار انجام یہ ہوا کہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو پہنچنے لگے۔ جیسے کفار مکہ نے کیا، وہی اب ساری دنیا کر رہی ہے۔ اس امر میں تو کسی کو شک نہیں کہ دنیا کا اختتام قریب ہے اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کر کے رہے گا۔ پہلے ساری دنیا کے کفار اور مشرک اسلام کا مضحکہ اڑاتے رہے، پھر مخالفت پر اتر آئے اور اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ جنگیں لڑی جا رہی ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، مگر جس قدر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ان کی گرد اور زیادہ گونجتا ہے۔ اللہ جو نفسیاتی دباؤ کفار پر ڈال رہا ہے، یہ اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ اب خود یورپ، امریکہ، برطانیہ کے بڑے بڑے مفکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطالعے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پوری دنیا پر عیاں ہو رہی ہے۔ وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے جب یہ تمام دنیا اسی طرح فوج در فوج دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے لگے گی جیسے کفار مکہ ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ قرآن ہے۔ قرآن کی صورت اللہ نے تاریخ کا ریکارڈ مستند ترین ثبوت کے ساتھ مہیا کیا۔ نزول قرآن اس وقت ہوا جب پوری انسانی تاریخ پوری طرح مسخ ہو چکی تھی۔ مثال کے طور پر جن انبیاء کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے، ان کا مقصد ہرگز قصہ گوئی سے دنیا کو متاثر کرنا نہ تھا، بلکہ قصص الانبیاء کی صورت اللہ نے تاریخ دنیا یعنی کہ ہسٹری آف دا ورلڈ کو مربوط کر کے انسان کو پہلے گزر چکے ان قدیم حقائق سے روشناس کروایا، جن کے علم تک پہنچنا انسان کے لیے ممکن نہ رہا تھا۔ یہ بات بہت کم مسلمان جانتے ہیں کہ قرآن وہ پہلی اللہ کی کتاب ہے
جس کی بدولت انسان نے تاریخ کو پہلی بار منظم طور پر ریکارڈ کیا ہے. We recorded history first time in the form of Quran. That is why Quran is not only a sacred scripture, but it also a historical piece of literature. قرآن سے پہلے بنی نوع انسان کے پاس تاریخ کا کوئی مصدقہ ریکارڈ موجود نہ تھا. ہر حقیقت خرافات میں گڑ ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ احسان ساری دنیا پر کیا. یہی وجہ ہے کہ قرآن حضور کا سب سے روشن اور عظیم معجزہ ہے، اور عیسائی اور یہودی اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی 20ویں آیت میں فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون. ترجمہ: جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پہچانتے ہیں ایسے ہی جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور جو لوگ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال چکے ہیں وہی ایمان نہیں لاتے. ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمارا نبی کون ہے، سیرت کو خود پڑھنا ہے، حدیث رسول کو خود پڑھنا ہے، ہمیں براہ راست حضور تک پہنچنا ہے، ہمیں حضور کے ایک ایک نقش مبارک کو دیکھنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے. پہچان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں قرآن کو بہت ہی غور سے دیکھنا ہے، علماء سے سیکھنا ہے، صوفیاء سے سمجھنا ہے، استادوں سے پڑھنا ہے. لیکن یاد رکھنا ہوتا ہے کہ ہر مقرر عالم نہیں ہوتا، ہر پیر صوفی نہیں ہوتا، اور ہر رہنمائی کا دعویٰ کرنے والا استاد نہیں ہوتا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے لیے اتنا غور و فکر درکار ہے تو لازم ہے کہ اساتذہ، علماء اور صوفیاء کا انتخاب بھی انتہائی احتیاط سے کیا جائے. ان لوگوں سے ہوشیار رہیں جو قرآن ہاتھ میں لہرا لہرا کر اونچی آوازوں میں چیخ چلا کر واز کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو، اللہ کے کلام کو اپنی دنیا بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو چیری پیکنگ کے اصول کے تحت قرآن کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں. یعنی اگر قرآن چیری کا درخت ہے اور آیات اس کے خوشنما پھل کی حیثیت رکھتی ہیں تو یہ بدبخت اپنی مرضی کی چیری توڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور باقی سارا قرآن پس پش ڈال دیتے ہیں. یہ قرآن کی مخصوص آیات کو اپنے ذہنی رجحان کے مطابق نمایاں یا ہائی لائٹ کر کے دکھاتے ہیں. ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا انتہائی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. نفس میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام صرف پہچان رسول سے ہے، اور پہچان رسول سے ہی اطاعت رسول پیدا ہوتی ہے. برسبیل تذکرہ سیرت نبوی پر سب سے خوبصورت تصنیف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی الرحیق المختوم دیکھیے. ہم اللہ کو حضور کے طفیل جانتے ہیں. حضور نے ہمیں کہا کہ میں نبی آخر الزماں ہوں، ہم نے مان لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا اللہ ایک ہے، ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے مان لیا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت درمیان میں نہ ہوتی تو ہم اس قابل کبھی نہ ہوتے کہ اللہ کو جان لیں. سب سے زیادہ اللہ نے حضور سے محبت کی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. یہ اللہ اور بندے کی عظیم داستان محبت ہے. This is the greatest love story of the God and human. اللہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جو زبردستی یا خوف سے نہیں بلکہ اپنے ارادے اور اختیار سے اسے ڈھونڈے، اسے پائے اور اس سے محبت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دکھایا. اللہ کو وہ ایک شخص درکار تھا جو اسے اپنے ارادے سے چاہے، اور اس قدر چاہے جتنا کبھی کسی نے اللہ کو نہیں چاہا. آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت اللہ سے کر دکھائی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں کتنی گہرائیوں میں رچی بسی ہے. یہاں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور شے ہے. ہر مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں گستاخی کسی مسلمان کے سامنے اگر کوئی کرے تو بے شک ہر مسلمان اپنی جان حضور پر قربان کرنے میں ایک لمحہ بھی تامل نہ کرے. لیکن یہ عقیدت ہے، حضور سے ہمیں بے پناہ عقیدت ہے. لیکن کیا ہم اپنے نبی سے واقعی محبت بھی کرتے ہیں؟
اس سوال پر پوری ایمانداری سے ہو کر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ محبت بھی ہے، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی اپنی ماں باپ سے یا بچوں سے ہے۔ کیا یہ بات سچ نہیں کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد عشق رسول کا دعویٰ رکھنے کے باوجود اسوہ رسول پر کاربند نہیں دکھائی دیتی؟ اس محبت کو عقیدت سے الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنا زاویہ نظر وسیع کرنا پڑے گا۔ فرض کیجئے موت کا وقت شروع ہو گیا، کچھ دیر کے لیے اپنی موت کو دیکھیں، فیس کریں، غور سے دیکھیے کہ مرتے وقت کیا ہو رہا ہے۔ سارے دنیاوی رشتے گم ہو رہے ہیں، یہ رشتے، یہ ناطے سب یہیں رہ جائیں گے اور ہم سب آگے چلے جائیں گے۔ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں یہ رشتے وجود نہیں رکھتے۔ اب دیکھیے کیا نظر آ رہا ہے، وہاں جہاں سے جا کر کوئی واپس نہیں آتا، وہاں کون سے رشتے ہیں؟ وہاں کون سے ایسے رشتے تعلقات ہیں جو یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ساتھ ہیں؟ اب بات واضح ہو جائے گی۔ بے شک اللہ اور اس کا رسول دنیا میں بھی ہمارے شعور اور لاشعور سمیت ہر جگہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور جب ہم مر جائیں گے تو یہی دو رشتے ہیں جو ہمیں آگے ملیں گے۔ یہ دو ایسے رشتے ہیں جو انسان سے کبھی گم نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا بندے سے رشتہ تو خالق اور مخلوق کا ہے، اور دوسرا رشتہ ہم سے ہمارے نبی کا ہے، ہم امتی ہیں۔ یہ سب سے بڑا بلند رشتہ ہے جو کسی انسان کا دوسرے انسان سے ہو سکتا ہے۔ ہمارے ماں باپ روز قیامت ہمارے کام نہیں آئیں گے، بلکہ ہم ان سے اور وہ ہم سے چھپتے پھریں گے۔ ہمارا سب سے قریب کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، انہی کا قبر میں سوال کیا جائے گا، وہی روز محشر شفاعت کریں گے، اور وہی ہیں جن کو اللہ نے کوثر عطا فرمایا ہے۔ دنیا میں کسی مسلمان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی اور انسان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس قدر قریب کا رشتہ ہونے کے باوجود اگر انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل نہ ہو پائے، یہ وہ بد نصیبی ہے جسے دور کرنے کی فکر ہر شے سے زیادہ ضروری کام ہے، اور اتنا ضروری کام مسلمانوں کی اکثریت نے پس پش ڈال رکھا ہے۔ اس مقام پر اللہ کی تنبیہ بہت سخت ہے اور ڈرا دینے والی ہے۔ سورۃ توبہ آیت 24، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ: کہہ دے اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور سوداگری جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیارے ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، اور اللہ نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ جو اللہ سے محبت کرنا چاہے گا وہ ضرور حضور کی محبت سے گزرے گا۔ یہ شرط اس کے لیے ہے کیونکہ یہ فطری ہے، لاجیکل ہے، اٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی انسان کی محبت کا اس کے پاس ایک ہی ثبوت ہے، اور وہ یہ کہ اسے اس کی زندگی اسوہ حسنہ کے سانچے میں ڈھلتی ہوئی نظر آتی ہو۔ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو وہ سیرت اور حدیث سے رجوع کرتا ہو کہ یہ معاملہ اگر میرے نبی کو درپیش آتا تو اس معاملے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیا ہوتا۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو حدیث کے منکر ہیں، کھلم کھلا تو نہیں کہتے لیکن ان کے انداز گفتگو سے صاف نظر آتا ہے کہ حدیث کو وہ کوئی اہمیت دینے سے انکاری ہیں۔ ایسے لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ اسلام میں سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اپنی اصل میں حدیث رسول ہے اگر منہا کر دی جائے تو اسلام میں باقی کیا ہی رہ جاتا ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نور پر 1400 سال میں اتنا لکھا جا چکا ہے اور اس قدر عالی دماغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر چکے ہیں کہ اس لکھنے والے کی مجال نہیں
اور نہ ہی اوقات ہے کہ شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم موضوع سے انصاف کرنے کا سوچ بھی سکے۔ اس کتاب کا یہ واحد باب ہے جس سے انصاف ممکن نہ تھا، اور نہ ہی علمی قابلیت اتنی بلند تھی کہ شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کا حق ادا ہو پاتا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حقیر نے ایک بہانہ کی صورت شفاعت کی امید میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے۔ یہی کچھ آتا تھا سو یہی کچھ لکھ دیا۔ جو بھی لکھا، جیسا بھی لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرمائے۔ یہ خوش نصیبی کی وہ انتہا ہے کہ جس کے بعد اور کوئی خوش نصیبی درکار نہیں۔ آخر میں انجیل برناباس کا ایک باب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس قدر خوبصورت پیرائی میں کرتا دکھائی دیتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے عیسائیوں کی آنکھوں پر وہ کون سا پردہ ہے جو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خود کو پیش کرنے سے روکتا ہے۔ یہ وہ انجیل ہے جس کو شاید کلیسا نے اس لیے مسترد کر کے اس پر پابندی عائد کر رکھی ہے کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں، اور یہ کہ انہیں صلیب پر نہیں چڑھایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے عیسیٰ کے حواری برناباس نے لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یقین جانو میں نے اس کو دیکھا ہے اور اس کی تعظیم کی ہے جس طرح ہر نبی نے اس کو دیکھا ہے۔ اس کی روح کو دیکھنے سے ہی خدا نے ان کو نبوت دی، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میری روح سکینت سے بھر گئی، یہ کہتے ہوئے کہ اے محمد خدا تمہارے ساتھ ہو اور وہ مجھے تمہاری جوتی کے تسمے باندھنے کے قابل بنا دے، کیونکہ یہ رتبہ بھی پاؤں تو میں ایک بڑا نبی اور خدا کی ایک مقدس ہستی ہو جاؤں گا۔ انجیل برناباس باب 44، گاسپل آف برناباس چیپٹر 44۔